صحابہ کرام رسول اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں، آپ کی ایک ایک چیز کو شبلی نعمانی نے لکھا ہے، نبی کریم کے صحابہ نے یہ بھی نوٹ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کی داڑھی اور آپ کے سر مبارک میں بال کتنے سفید تھے۔ صحابہ نے یہ بھی نوٹ کیا 19 یا 21 بال تھے میرے نبی کی داڑھی مبارک میں اور سر میں جو سفید تھے۔ صحابہ رسول اللہ کو اتنا نوٹ کرتے۔ امام کائنات کے صحابہ نے نبی کریم کا یہ طریقہ بھی نوٹ کیا کہ اللہ کے نبی نماز میں سلام پھیرنے کے بعد دائیں طرف سے مڑ کے بیٹھتے ہیں یا بائیں طرف سے مڑ کے بیٹھتے ہیں۔ رسول اللہ کے صحابہ کی محبت یہ تھی کہ امام کائنات کے صحابہ نے اللہ کے نبی کے جوتا پہننے کا طریقہ، سرما لگانے کا طریقہ، حتیٰ کہ سیدنا عبداللہ بن عمر اپنے گھر سے نکل کے مکے اور مدینے کے درمیان پیلو کے ایک درخت کے نیچے لیٹا کرتے۔ کسی نے کہا گھر چھوڑ کے گرمی میں کیوں جاتے ہو؟ فرمایا نبی کریم اس درخت کے نیچے ایک دفعہ لیٹے، میں اس لیے یہاں پہ لیٹے۔ حضرات محترم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ پاک باز ہستیاں، قرآن امام کائنات یا اسلامی سیرت یا کسی مسلمان بابی کا بیان کرنا تو دور کی بات ہے۔ سنو حدیبیہ مشہور زمانہ سنو، امام کائنات کے صحابہ نے جب موت کی بیعت کی رسول اللہ کے ہاتھ میں، عروہ بن مسعود الثقفی مکے والوں کی طرف سے جو سفیر بن گیا اور مکے کا یہ سفیر پوری دنیا میں جایا کرتا، امام کائنات سے معاہدہ کرنے کے لیے آیا، صلح کرنے کے لیے آیا، کہتا ہے واللہ لقد وفدت علی الملوک، اللہ کی قسم میں بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، فوفدت علی قیصر، میں قیصر کے پاس بھی گیا ہوں، نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں، کسرا کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں نے تمام بادشاہوں کے قصر اور دربار دیکھے، واللہ ان رأیت مالکا قط، اللہ کی قسم میں نے کوئی ایسا بادشاہ یا اس کے حواری نہیں دیکھے، یعظمہ اصحابہ، کہ اس کے وزیر، اس کے مشیر، اس کے قصر کے لوگ اس کی اتنی عزت کرتے ہوں، ما یعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد، فرمایا محمد کے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی آپ کی تعظیم کرتے ہیں، میں نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے، اتنی تعظیم کسی کی نہیں کی جاتی۔ پھر آگے بیان کرتے ہیں، فرمایا امام کائنات اگر لعاب گراتے ہیں صحابہ لپٹ کے اس کو اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں، وہ رسول اللہ کے وضو کے قطرے زمین پہ نہیں گرنے دیتے، امام کائنات کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اپنے چہروں پہ ملتے ہیں، اپنی چھاتیوں پہ ملتے ہیں۔ فرمایا ایسا منظر میں نے اللہ کی زمین پہ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرات محترم مجھے بتائیں، اتنی تعظیم کرنے والے صحابہ، اتنی محبت کرنے والے صحابہ، اتنی عقیدت رکھنے والے صحابہ، رسول اللہ کو اتنا چاہنے والے صحابہ، جن کی زندگی کی آخری خواہشات بھی یہ ہوتی کہ نبی کریم کا پسینہ ہمارے کفن کو لگ جائے، اور یہ وہ صحابی ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم کے پاس ایک عربی آئے، دیہاتی سے ابھی آگے کہتا ہے اللہ کے نبی متی الساعہ، قیامت کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا ما اعددت لها، بڑا عجیب سوال تھا، تو نے قیامت کے لیے تو تیاری کیا کر رکھی؟ ایسا کون سا عمل کر بیٹھا ہے کہ قیامت کا منتظر ہو گیا؟ اس نے کہا اللہ کے نبی بہت زیادہ نیکیاں تو مجھے یاد نہیں، کوئی بہت بڑا عمل بھی یاد نہیں، لیکن ایک چیز ہے حب اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انت مع من احببت، پھر خوش ہو جا جن سے محبت کرتا ہے، قیامت کے دن انہی کے ساتھ۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں رسول اللہ کی بڑی حدیث سے مجھے یاد ہے، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، فرمایا جتنی خوشی مجھے اس حدیث کو سننے کے بعد ہوئی، اتنی خوشی نہ پہلے کبھی ہوئی نہ بعد میں ہوئی، کیونکہ میں سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول ابو بکر و عمر سے کرتے ہیں۔ فرمایا مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے انہی کے ساتھ ہوگا۔ حضرات محترم جو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، جو آپ کا لعاب زمین پہ نہیں گرنے دیتے، جن صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی محبت میں امام کائنات کی باتوں کو لکھنے جمع
سیدنا ابو ہریرہ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے ایک دن مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھے خطیب مسجد نبوی کے مفتی اعظم مدینے کے اور مدینے کے گورنر بھی ہیں ابو ہریرہ کے ہاتھ میں ایک قیمتی رومال ہے اچانک آنکھوں سے آنسو آ گئے کسی نے پوچھا ابو ہریرہ رونے کی کیا وجہ فرمایا یہی مسجد ہوتی تھی رسول اللہ کا دور ہوتا تھا مجھ پہ غشی کاری ہو جاتی بچے میری گردن پہ پاؤں رکھ کے گزر جاتے کہتے یہ دیوانہ ہے اس کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے کہتے ہیں اللہ کی قسم مرگی کا دورہ نہیں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا تھا لوگ مجھے کہتے تھے ابو ہریرہ مسجد سے باہر کیوں نہیں جاتا میرا جی نہیں چاہتا تھا مسجد سے نکل جاؤں اور نبی کریم کوئی بات فرما دے میں اس بات سے رہ جاؤں میں امام کائنات کی باتیں یاد کرنے کے لیے رسول اللہ کے فرامین کو سمیٹنے کے لیے اللہ کی قسم اس مسجد میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتا تھا آج اللہ نے مجھے اللہ کے نبی کے فرامین کو سینے کے لگانے کی وجہ سے اتنی عزت بخشی ہے کہ آج محمد رسول اللہ کے ممبر پہ بیٹھے 2 یا 2.5 سال سیدنا ابو ہریرہ نبی کریم کی رفاقت میں رہے صرف 2 یا 2.5 سال اور 5,500 حدیثوں کے راوی ہیں صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے تعظیم کا یہ عالم تھا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جب رسول اللہ کی حدیث بیان کرتے بسا اوقات اتنا روتے کہ ابو ہریرہ پہ غشی کاری ہو جاتی اور کہتے کہ میرے خلیل میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا یہ کہتے ہوئے اتنا روتے صحابہ کرام رسول اللہ سے بے انتہا محبت کرنے والے آپ کے ایک ایک انداز کو ایک ایک بات کو پالنے والے اور دنیا کا اصول ہے اور میرے بھائی جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی باتوں کو پالا جاتا ہے جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی باتوں کو پالا جاتا ہے حافظ مسعود عالم صاحب نے کیا خوب بات کہی فرمایا کیمرے کی آنکھ کسی چیز کو اس طرح ضبط نہیں کر سکتی جس طرح محمد رسول اللہ کے صحابہ نے آپ کی زندگی کو ضبط کیا جس طرح آپ کے صحابہ نے آپ کی زندگی کو نقل کیا حضرات محترم مجھے بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو آپ کی ایک ایک سنت پہ کٹ مرنے کا جذبہ رکھتے تھے جو آپ کی ایک ایک بات کو سینے سے لگا کے رکھتے تھے اگر امام کائنات کی یوم ولادت منانا شریعت ہوتی دین ہوتا ثواب ملتا رسول اللہ راضی ہوتے میرے اللہ کا حکم ہوتا مجھے بتائیں صحابہ اکرام نہیں مناتے صحابہ خوشی نہیں کرتے صحابہ جلوس نہیں نکالتے صحابہ اکرام جھنڈوں پہ جھنڈیوں پہ رسول اللہ کا نام نہیں لکھتے حضرات محترم دین میں غلو دین میں زیادتی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نہج سے غداری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ کی باتوں کو مانا جائے مجھے بتائیں ابو طالب نبی کریم کے چچا ہم میں سے کون ایسا بیٹھا ہے جس نے رسول اللہ کی ذات کے لیے اتنی قربانیاں دی ہوں جتنی ابو طالب نے دی ہیں بیٹھا کوئی ملتا ہے کائنات میں کوئی ایسا جس نے نبی پاک کی ذات کے لیے اتنی قربانیاں دی ہوں جتنی ابو طالب نے دی ہے کیا ابو طالب کی محبت میں کوئی شک تھا عقیدہ صحیح نہیں تھا نبی کریم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ میرے چچا کو قیامت والے دن اس کے اس حسن سلوک کی وجہ سے جہنم میں سب سے کم عذاب دے گا لیکن جہنم سے آزادی نہیں ہے نبی کریم کی بات ماننا جس طرح آپ کی ذات کو تمام ذاتوں سے مقدم سمجھنا اس طرح آپ کی بات کو تمام باتوں سے مقدم سمجھنا یہ دین ہے یہ شریعت ہے اللہ کے نبی آخری نزع کی حالت ہے آپ کا آخری دن ہے دنیا میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لوگوں لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم صحابہ مجھے اس طرح بڑھا چڑھا کے بیان نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے ابن مریم کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا انی عبد اللہ ذات کے اعتبار سے میں اللہ کا بندہ ہوں اور عظمت کے اعتبار سے میں رسول ہوں میں اس کا رسول ہوں اور خاتم النبیین ختم نبوت کا تاج جس کے سر پہ رکھ دیا حضرات محترم کا شان کوئی رہ گئی عظمت رہ گئی ہمارا عقیدہ یہ ہے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ہم کہتے ہیں اللہ کی ذات کے بعد اگر کسی کی ذات
محبت کا دعویٰ، عقیدت کا دعویٰ، اور اعتراض ان لوگوں پہ قطعاً نہیں ہے، قطعاً اعتراض ان لوگوں پہ نہیں ہے جو جلوس میں جاتے ہیں، جو نالین یہاں پہ لگاتے ہیں یا اپنے ماتھے پہ لگاتے ہیں یا جو جھنڈا لگاتے ہیں، اعتراض ان لوگوں پہ قطعاً یہ نہیں ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ رسول اللہ کا دین ہے۔ جتنے لوگ یہ کام کرتے ہیں، اللہ کی قسم ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں، ہمیں پتہ ہے، جو نبی کریم کی مخالفت میں یہ کام کرتا، وہ محبت میں کرتے ہیں، سارے محبت میں کرتے ہیں۔ قصور اس مولوی کا جس نے صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں بدعات جاری کی، جس نے عام عوام کو گمراہ کیا اور بتایا کہ رسول اللہ کا دین یہ، شریعت یہ، اور آپ دیکھتے جا رہے ہیں دن بدن یہ بدعت کیسے ترویج پکڑتی جا رہی ہے۔ لوگ عید نماز تک پڑھنے لگے۔ آج سے 5-7 سال پہلے ہمارے گھروں میں یہ بات کی جاتی تھی کہ کیک نہیں کاٹتے، یہ عیسائی کاٹتے ہیں، برتھ ڈے عیسائی مناتے ہیں، اور 25 دسمبر والوں میں اور ہم میں فرق کیا رہ گیا؟ اگر ہم نے بھی یہی کام کرنے، کیک پہ نام لکھا جناب رسول اللہ کا، ہم نبی کریم کی قبر مبارک کی شبیہ بنی ہوئی اور چھری ہاتھ میں پکڑ کے مولوی چلاتا ہے، یہ اس کی جرت ہے، اس کی جرت کو سلام ہے۔ یہ جرت مولا علی میں نہیں تھی۔ صحیح بخاری پڑھ کے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا آپ کو ادب بتاتا ہوں، احترام بتاتا ہوں۔ یہاں نالین سینے پہ لگائی، ٹھیک ہے لگائیں، عقیدت ہے، نالین میں رسول اللہ کا نام کیوں لکھا ہے؟ نبی کریم کا نام نالین میں لکھا ہے، جھنڈے پہ نالین بنی اور نیچے لکھا ہوا ہے سیدی یا رسول اللہ۔ نالین کے ساتھ تم نے رسول اللہ کا نام لکھ دیا، کہیں رسول اللہ کا نام کیک پہ لکھ کے تم نے کاٹ دیا۔ مولا علی میں یہ جرت نہیں تھی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی جب صلح حدیبیہ لکھی گئی، عروہ بن مسعود الثقفی، اور میرے رسول اللہ کی ذات پاک کتنی ہے، صحابہ محبت کتنی کرتے ہیں۔ چلو صلح حدیبیہ کی بات ہوئی تو آپ کو یہ بھی بتاتا چلو، عروہ بن مسعود الثقفی مکے کی طرف سے آنے والا سفیر نبی کریم سے گفتگو کر رہا ہے، صلح کی باتیں طے ہو رہی، ابھی صلح نامہ لکھا نہیں جا رہا، ہاتھ بڑھاتا ہے، رسول اللہ کی داڑھی کو لگا دیتا ہے۔ عربوں کے ہاں یہ ایک عام سی بات تھی، جس سے گفتگو کی جاتی محبت سے، اس کی داڑھی کو ہاتھ لگا دیتے، جیسے ہم کسی کو منانا ہو، کسی سے بات منوانی، اس کی داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ رسول اللہ کی داڑھی کو ہاتھ لگایا، اس کا سگا بھتیجا نبی کریم کا صحابی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ کے پیچھے کر دیتا ہے۔ سگا چچا عروہ، مغیرہ بھتیجا، چچا کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کر دیا۔ دوسری دفعہ رسول اللہ کی داڑھی کو ہاتھ لگایا، ہاتھ پکڑ کے پیچھے کر دیا، اور ساتھ ہی یہ بات کہی، چچا اگر تیسری مرتبہ تیرا پلید ہاتھ محمد رسول اللہ کی داڑھی کی طرف گیا، کندھے سے کاٹ کے پھینک دوں گا۔ میرے نبی پاک کی داڑھی کو ہاتھ لگنے کے یہ قابل نہیں۔ یہ عقیدت ہے، یہ محبت ہے صحابہ کرام کی۔ جب صلح لکھی گئی، صلح لکھنے والا نبی کریم کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا علی لکھو من محمد رسول اللہ، یہ صلح نامہ، یہ معاہدہ محمد رسول اللہ کی طرف سے ہے۔ اور وہ بول پڑا، اس نے کہا ہم آپ کو رسول ہی تو نہیں مانتے، اور ہمارا آپ سے جھگڑا کیا؟ ہم صرف آپ کو نبی نہیں مانتے، صادق مانتے، امین مانتے، خاندان اچھا مانتے، شرافت کا منبع مانتے، ہم نبی نہیں مانتے، رسول نہیں مانتے۔ اور اس معاہدے میں لکھا جا رہا ہے من محمد رسول اللہ، یہ معاہدہ محمد رسول اللہ کی طرف سے۔ اگر ہم دستخط مہر لگا دیں گویا ہم نے معاہدے میں ہر چیز ماننی ہے، اس میں تو رسول اللہ بھی لکھا ہے، ہم رسول ہی تو آپ کو مانتے نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بتاؤ کیا لکھوں؟ فرمایا من محمد ابن عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد کی طرف سے یہ معاہدہ ہے، ایسے لکھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علی رسول اللہ مٹا دو، رسول اللہ مٹا دو، قدم پھیر دو اس میں۔ علی فرماتے ہیں اللہ کے نبی میرے میں یہ جرت نہیں، میں آپ کے نام کے سامنے لکھا ہوا رسول اللہ مٹا دو یا قدم پھیر دو، میرے میں یہ جرت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علی مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے۔ اللہ کے نبی کا ہاتھ رکھا، رسول اللہ نے خود قلم پھیرا، اور یہاں چھریاں چلا رہے ہیں اور گستاخ عام ہے۔ یہاں نبی پاک کی قبر کی شبیہ بنا کے گتے سے بنی ہوتی ہے، پہاڑیاں بنائی ہوتی ہیں، 12 کو بنتی ہیں، 13 تک سلامت نہیں رہتی،
کوڑے دان میں پڑی ہوتی ہیں، روڑیوں پہ وہ گدے پڑے ہوتے ہیں جن گدوں سے رسول اللہ کی قبر کی شبیہ بنی ہوتی ہے، اور بیت اللہ کی شبیہ بنا کے احرام باندھ کے تم نے طواف شروع کر دیے۔ حضرات محترم اب بتائیں بدعت کہتے کس کو ہیں؟ بدعت کہتے کس کو ہیں؟ لوگ احرام باندھ کے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ ہمارے ضلع میں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی گدے کی شبیہ بنا کے اس کا طواف کرتے ہیں۔ ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا گیا۔ اب بتائیں گستاخی کیا ہے؟ اس کو گستاخ نہیں، وہ شبیہ بنانے والے کو، وہ